الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجار الجنوب والصاحب بالجنب صدق اللہ العظیم۔ محترم طلباء، حقوق العباد کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے ہیں کہ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کیا بتائے ہیں۔ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل برابر مجھے پڑوسیوں کے حکم کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو میراث میں شریک نہ ٹھہرا لیا جائے، کہیں پڑوسیوں کو میراث میں شریک نہ ٹھہرا لیا جائے۔ اتنی زیادہ حضرت جبرائیل جو ہے پڑوسیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے رہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑوسیوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں اور اس کا پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق بھی اچھا ہو، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں کوئی اچھا عمل کرتا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل اچھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر پڑوسیوں کے متعلق سنے کہ تیرے پڑوسی تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو وہ تیرا عمل اچھا ہے، اگر تیرے پڑوسی اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے برا کیا ہے تو تیرا عمل برا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر پڑوسیوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو ذر، جب گھر میں سالن پکاؤ تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو کا اس سے خیال رکھو، یعنی پڑوسیوں کے گھر کے اندر بھی سالن دو۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض دفعہ میں نے ہدیہ دینا ہوتا ہے تو پڑوسی دو ہیں، اگر ایک کو ہدیہ دینا ہے تو کس پڑوسی کو دوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ قریب ہے، جس کا دروازہ قریب ہے، جس کا دروازہ قریب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسیوں کی حد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں 40 گھروں تک پڑوسیوں کی حد۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ احکام ہیں پڑوسیوں کے متعلق، کتنی تاکید ہے حدیث کے اندر پڑوسیوں کے متعلق۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو کے اندر بھوکا سویا ہو۔ اس لیے بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نوافل بہت زیادہ پڑھتے ہیں، عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہے، بہت زیادہ عبادات کرتی ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہے، عبادات کرتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو اتنی زیادہ نماز روزہ تو نہیں کرتی، زیادہ صدقہ بھی نہیں کرتی، پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے محفوظ ہے، پڑوسیوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ پڑوسی اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، پڑوسی اگر فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو، پڑوسی کو اگر ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو، اگر اس کے گھر میں کوئی غمی ہے اس کے گھر میں جاؤ، اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے اسے جا کر مبارکباد دو، اگر پڑوسی غریب ہے تو مالی تعاون اس کے ساتھ کرو، امیر ہے تو کبھی کبھی پڑوسی کو ہدیہ بھی دیا کرو۔ یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، ان سارے حقوقوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔